محرم سے پہلے ذوالحجہ گزرا، ذوالحجہ سے پہلے ذوالقعدہ گزرا۔ یہ تینوں مہینے حرمت والے، اور حرمت والے لگاتار 3 مہینوں کے بعد سفر کا یہ مہینہ آتا ہے۔ زمانہ جہالت میں اسلام سے قبل سفر کے مہینے کو منحوس کہا جاتا تھا، چونکہ سفر کا معنی ہے خالی ہو جانا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی سے رک جانا اللہ کا حکم بھی ہے، اور زمانہ جہالت میں بھی لوگ اس کا خیال کرتے تھے۔ تو گویا کہ 3 مہینے امن اور سکون سے گزرتے لگاتار۔ جو ہی سفر آتا تو لوگ گھروں کو چھوڑ کر جنگ و جدال کی طرف، میدانوں کی طرف روانہ ہو جاتے، گھر خالی ہو جاتے۔ اس لیے اس کو سفر کہتے ہیں کہ یہ خالی کر دینے والا مہینہ ہے۔ آپس میں لڑائیاں بڑائیاں شروع ہو جاتی، ڈاکو ڈاکے ڈالنا شروع کر دیتے، غرضے کہ وہ 3 مہینے جو امن سے گزرے تھے، سفر کے مہینے میں پھر بد امنی شروع ہو جاتی۔ اس وجہ سے جہالت کے لوگ سفر کو منحوس کہتے تھے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے سفر کے وقت اور مہینے میں کوئی نحوست نہیں، نحوست ان کاموں میں تھی جو وہ کام کرتے تھے۔ اگر 3 مہینے وہ ڈاکے اور لڑائیوں سے رک گئے تھے، سفر میں بھی رکے رہتے تو اسی طرح برکتیں ہوتی، لیکن چونکہ سفر میں انہوں نے دوبارہ سے ڈاکے ڈالنا، دوبارہ سے لڑائیاں کرنا شروع کر دیں، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو امن اور سکون 3 مہینوں میں تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے اعمال پہ نگاہ دوڑاتے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرتے اور کوشش کرتے کہ وہ 3 حرمت والے مہینے جس طرح ہم نے پرسکون گزارے ہیں آگے بھی ہم پرسکون زندگی گزاریں۔ اپنی دشمنیوں کو، جاہلانہ طور طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، اور اللہ کے مہینے کو منحوس کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ بات تو زمانہ جہالت کی ہے، اسلام سے پہلے کی ہے، لیکن یہ ہمارا بھی تجربہ ہے، آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ جو بات ایک دفعہ مشہور ہو جائے نا، پھر صدیاں گزر جاتی ہیں، اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح فرمائے، گوشت کھایا، تقسیم کیا۔ اہل کتاب نے کہنا شروع کر دیا چنگا نبیوں کو مانتے ہیں، دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ ہم انبیاء کو مانتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، حالانکہ یعقوب علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور ان کی شریعت میں حرام تھا۔ یہ لوگوں نے اعتراض کیا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ یہ بات ایویں مشہور ہو گئی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ہاں ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، ساری حلال چیزیں وہاں بھی حلال تھیں۔ باقی مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو بطور پرہیز، بطور علاج اونٹ کا گوشت منع تھا۔ جیسے اب بھی کئی لوگوں کو بڑا گوشت ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ حرام ہو گیا ہے، لیکن مشہور اتنا تھا، یہ بات اتنی مشہور تھی کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے کہ صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگ اعتراض کرنے لگے۔ یہ میں نے صرف مثال اس لیے دی ہے کہ جب ایک بات مشہور ہو جاتی ہے، پھر سالہ سال گزر جاتے ہیں،
وہ بات لوگوں کے ذہن میں پیوست ہو جاتی ہے، پھر اس کو نکالنے اور کھرچنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح عرب میں یہ بات بھی مشہور تھی، اگر کوئی شخص کسی کو متبنہ بنا لیتا، لے پالک منہ بولا بیٹا، کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی اولاد نہیں ہوتی، دوسروں کا بچہ لے لیتے ہیں، اس کو بچوں کی طرح پالتے ہیں۔ عرب کے اندر یہ بات بھی مشہور تھی کہ اگر کوئی کسی کا بیٹا لے کر اس کو اپنا متبنہ بنا کر پالتا تو کہتے یہ بالکل سکے اور حقیقی بیٹے کی طرح ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس بیٹے کی جو منہ بولا بیٹا ہے، بیوی اس کو بہو سمجھتے، اور بالکل جیسے اپنے سگے بیٹے کے احکامات ہیں نا جی، اسی طرح اس متبنہ کے ساتھ بھی معاملہ کرتے۔ حالانکہ یہ بات تو عقلاً نقلاً خلاف ہے، کسی کے بیٹے کو ویسے میں نے بیٹا کہہ دیا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس پڑھنے والے کئی بچے آتے ہیں، ہم ان کو بیٹا کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے سگے بیٹے بن گئے ہیں، لیکن یہ ان کے ہاں ایک رواج تھا، اور یہ اتنا پکا رواج ہوا اور یہ بات اتنی ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ اس رواج کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے عمل سے اس کو توڑیں، تاکہ دنیا کے ذہنوں سے یہ بات کھرچی جائے اور نکل جائے۔ چنانچہ اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے مکہ پہنچایا، نبی پاک کی خدمت میں پہنچایا، آپ نے ان کو بیٹوں کی طرح پالا اور زید کو بیٹا کہا۔ زید بڑے ہوئے، ان کی شادی آپ نے حضرت زینب سے کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دل نہ لگنے دیا، کیونکہ اللہ یہی چاہتے تھے کہ زینب کو زید طلاق دے اور پھر زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، تاکہ لوگوں کے دلوں سے یہ بات نکلے کہ کسی کا بیٹا بیٹا کہنے سے حقیقی بیٹا بن جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہوا، قرآن کہتے ہیں سورۃ الاحزاب میں، فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا، جب زید نے زینب کو طلاق دی تو ہم نے زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اب جب حضور کا نکاح ہوا زینب کے ساتھ، پھر وہی بات ہوئی جو لوگوں نے کرنی تھی۔ رسم کو توڑنا کوئی آسان ہے؟ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، دیکھو جی بہو سے نکاح کر لیا، نو نال نکاح کر لیا نے۔ لوگوں نے بہت باتیں کی، اللہ نے قرآن میں پھر جواب دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ارے نادانو، میرے نبی کا تو جوان بیٹا ہے ہی کوئی نہیں، جب آپ کا جوان بیٹا کوئی نہیں تو آپ کی بہو کہاں سے آ گئی؟ تو اس رسم کو اس طرح توڑا۔ ان ساری مثالوں کا مطلب میں یہ عرض کر رہا ہوں، صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ایک بات چاہے غلط ہی ہو، جب وہ مشہور ہو جائے لوگوں میں، پھر اس کو دماغ سے نکالنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، جلدی نہیں نکلتی۔ لوگوں کے دماغوں میں ایسی وہ پیوست ہو جاتی ہے کہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نکاح پر بڑا ولیمہ ہوا، بکری ذبح کی گئی، روٹی سالن کے ساتھ دعوت کی گئی اللہ کے حکم سے، تاکہ یہ بات عام ہو اور پتہ چلے کہ یہ کوئی بیٹا نہیں ہے زید نبی پاک کا، زید تو حارث کا بیٹا ہے۔ اور پھر لوگوں کی باتیں اور تانے جب میرے نبی نے سنے تو اسی موقع پر یہ آیت بھی نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اسی موقع پر خراج تحسین اللہ نے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو بھی غلط بات مشہور ہو جاتی ہے اسے دماغوں سے نکالتے 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 صدیاں بھی لگ جاتی ہیں، لیکن عوام کے ذہن سے پھر بھی نہیں نکلتی۔ ابھی اس پڑھے لکھے دور میں
ہر بندہ صاحب مطالعہ ہے. ابھی تک کئی لوگ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں عصر کے بعد جھاڑو دینا حرام ہے شریعت میں. یہ بات آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی؟ بولتے نہیں ہیں. سنی ہے نا. کئی لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ عصر کے بعد جی جھاڑو دینے کا کیا حکم ہے. حالانکہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. اصل بات صرف اتنی ہے کہ بعض بزرگوں نے جو نصیحت کی کتابیں لکھی ہیں نا، جیسے پند نامہ ایک فارسی کی کتاب ہے، پہلے مدارس میں پڑھائی جاتی تھی، عام لوگ بھی پڑھتے تھے، اب تو فارسی کی طرف رجحان ہی ختم ہو گیا. پند نامہ، نصیحت نامہ، اس میں بچوں کو کئی حکمت کی باتیں بتاتے تھے. مثلا بڑوں کے آگے نہیں چلنا، وہاں جا کر نہیں بیٹھنا جہاں کوئی کہے اٹھ جاؤ، وہاں جا کر نہیں بولنا جہاں کوئی کہے چپ کرو. یہ ساری باتیں پند نامے میں ہیں. انہی میں یا نصیحت کی باتوں میں یہ بات بھی ہے عصر کے بعد جھاڑو نہیں دینا، کیونکہ اندھیرا ہو جاتا ہے اور گھر میں کئی گری پڑی چیزیں ہوتی ہیں، سکے ہوتے ہیں اور کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جھاڑو کے ساتھ ایسا نہ ہو کہیں تم باہر پھینک دو تمہیں نظر ہی نہ آئے. اس لیے عصر کے بعد جھاڑو نہ دیا کرو، روشنی میں دیا کرو. یہ کوئی شرعی حکم انہوں نے نہیں بتایا، انہوں نے اس وقت کے حالات کے مطابق، چونکہ اس وقت یہ لائٹیں وغیرہ تو تھیں کوئی نہ، اندھیرا ہوتا تھا اور شام کے ٹائم جناب کیا پتہ چلتا نیچے کوئی چیز گری ہوئی ہے، تو انہوں نے بطور نصیحت کے کہا کہ ایسے نہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی مطلب تمہاری قیمتی چیز ضائع ہو جائے تمہیں پتہ ہی نہ چلے. اور لوگوں نے اس کو شرعی مسئلہ بنا لیا، بتا کے بھی تھک گئے، پھر بھی ذہن میں کچھ خلش موجود رہتی ہے، کیا پتہ حرام نہ ہو. او جی ہم نے سنا ہے رزق میلنا ہے، رزق پھینکنا ہے باہر، اور رزق سے مراد وہ ہے اگر کوئی گری پڑی چیز ہو تو وہ کہیں باہر نہ چلی جائے. لیکن اب وہ ذہنوں میں ایک دفعہ بات آ گئی ہے، اب وہ نکلتے پتہ نہیں نسلیں گزر جائے نکلتی پھر بھی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بات چاہے غلطی ہو ایک دفعہ ذہن میں آ جائے وہ دماغ سے نکالتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. سفر کا مہینہ، تمہید میں بات لمبی ہو گئی، سفر کا مہینہ جو ابھی جاری ہے، اس مہینے کے متعلق زمانہ جہالت میں یہ بات ذہن میں تھی کہ چونکہ اس سے پہلے 3 مہینے تو امن سے گزرے، وہ حرمت والے مہینے تھے، محرم کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، یہ 3 مہینے تو حرمت والے تھے، لڑائیاں بڑائیاں ختم تھیں، چوریاں اور ڈاکے ختم تھے. جو ہی یہ 3 مہینے ختم ہوئے، سفر کا مہینہ آیا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، پھر ڈاکو متحرک ہو گئے، پھر چوریاں شروع ہو گئیں. بس جی یہ مہینہ بڑا منحوس ہے، نعوذ باللہ. اپنے اعمال کو درست نہ کیا، مہینے کو منحوس کہنا شروع کر دیا. آج تک ابھی تک لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ بات ہے یا نہیں؟ بولو جی، ہے نا. سفر کے مہینے میں نئی دکان نہیں ڈالنی چاہیے، سفر کے مہینے میں کوئی نیا کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے. کیوں جی؟ خیر ہوئے، وہ جی اس مہینے میں برکت نہیں ہوتی اور اس مہینے میں نحوست ہوتی ہے. مجھے یہاں ترامڑی میں ایک بندہ پوچھ رہا تھا، میں نے سنا ہے جی اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اتر کر، چڑھیلیں اتر کر زمین میں آ جاتی ہیں. میں کہا ماشاءاللہ، پہلے ساری چڑھیلیں آسمان تیرا نہیں آنا، چڑھیلیں ساری کہاں رہتی ہیں؟ آسمان میں رہتی ہیں. لیکن یہ بات مشہور ہو گئی، کیونکہ جب ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے پھر اس کو نکالتے بڑا ٹائم لگتا ہے. اب سفر کا مہینہ آ گیا، بچہ پیدا ہوا، اب کئی بچے بیچارے بیمار ہوتے ہیں، کئی ویسے زیادہ روتے ہیں. اب بچہ رو رہا ہے، اب گھر والے ٹینشن میں، اللہ کرے سفر میں ولادت نہ ہونا، سفر میں ہو فلاں بچہ بھی پیدا ہوا تھا، بادشاہ رو کے برا حال ہو گیا سی اس. سمجھ آئی؟ یہ خواہ کی باتیں ذہن میں سوار ہو جاتی ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل اور کوئی حقیقت، زور سے بولو جی. اسی میں چڑیلا تو ڈر کے بیٹھے ہو، کوئی چڑیل کوئی نہیں، کہو ان کی کوئی حقیقت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے، لا سفر کے بارے میں جو لوگوں نے باتیں بنائی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا. اچھا یہ ساری باتیں پیدا کب ہوئیں اور کیسے ہوئیں؟ یہ وہم پرستی کی وجہ سے.
اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسے کا جو عقیدہ ہے نا، اس کی کمزوری کی وجہ سے جتنا اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کم ہوگا اتنا ہی انسان وہم کا شکار ہوگا، کبھی چڑیلوں سے ڈرے گا، اور کبھی جناب بندہ گھر سے باہر نکلا، خیر ہو گیا کہ کدھر جا رہے ہو، بس جا رہے ہیں جی آج بڑا ضروری کام ہے، لاہور جا رہے ہیں، فیصل آباد جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، شام کو پھر محلے میں نظر آیا، بھائی آپ تو لاہور جا رہے تھے، وہ کہ چنگا بھلا گھروں جا رہا سا، اگو کالی بلی آ گئی ہے۔ کیا آ گئی ہے جی؟ کالی بلی نے راستہ کاٹا ہے۔ تو میں نے کہا کاروبار کے لیے کپڑا لینے جا رہا ہوں فیصل آباد، لاہور کوئی فیکٹری سے مال لینے جا رہا تھا، ایسا نہ ہو کہ مال لے کر آؤں اور نقصان ہی ہو جائے، میں نے کہا چلو کل چلا جاؤں گا۔ سارا بنا بنایا پروگرام ایک بلی کی وجہ سے اس اشرف المخلوقات انسان نے ضائع کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ ہے وہم پرستی۔ یہ کیا ہے بولو؟ وہم پرستی۔ شریعت میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے دکاندار حضرات، صبح سویرے اگر کوئی بندہ جا کے کہے کہ یار میرا بٹوا گھر رہ گیا تو مجھے سودا دے دو، میں ابھی آ کر دے دیتا، اور وہی بندہ ادھار لیتا رہتا ہے، لیکن ابھی کہنے لگا یار ابھی نہیں ملے گا کیونکہ پہلا گاہک ہے، اور اگر پہلا گاہک ادھارا آ گیا تو سارا دن پھر ادھار ہی دیتے رہیں گے۔ یہ کیا ہے؟ وہم۔ یہ فضول وہم ہے جس کی شریعت میں کوئی حقیقت ہے۔ زور سے بولو نا جی، ڈر لگتا ہے آپ کو، بھائی کوئی چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں، ان باتوں سے نکل آئیے۔ صبح سویرے اگر کسی کو آپ نے خیرات دی، نیکی کا کام کیا، ادھار دے دیا، تو بتاؤ اس کام سے کاروبار اور دکان میں برکت آئے گی یا نحوست آئے گی؟ تو برکت والا کام ہے، لیکن ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ صبح سویرے بندہ گھر سے باہر نکلا، آگے کوئی اللہ کے نام پر خیرات مانگنے والا اللہ کرے نہ ملے، کہتے سویرے سویرے فقیر متھے لگے، بیکاری متھے لگے، سارا دن منحوس ہو جاتا ہے، کہو استغفر اللہ۔ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ نکلا صبح سویرے سیر کے لیے، اور اس نے پروگرام یہ بنایا تھا کہ آج باقی کوئی کام نہیں کرنا، مملکت کے کاموں میں سے کوئی، آپ صرف سیر کرنی ہے، اپنی عیش کے لیے یہ آج کا دن ہے۔ جو ہی باہر نکلا، آگے سے اسی گلی میں کوئی فقیر آ رہا تھا مانگنے والا، بادشاہ سر پکڑ لیا، اسے کہو ہو آج تو میرا ارادہ تھا کہ سارا دن عیش میں گزاروں گا، آج تو سویرے سویرے یہ فقیر متھے لگ گیا، ایسا نہ ہو کہ کوئی عیش میں میرے خلل واقع ہو جائے۔ اس نے کہا پکڑو اس فقیر کو، دو چار لتر مار کر اندر بند کر دو، جب تک میں واپس نہ ہوں نا اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ بیچارے کو مفت میں پکڑ لیا، لتر مار کر اندر بند کر دیا۔ بادشاہ گیا، گھوما پھرا، سیر و تفریح کی، رات کو واپس آیا، اس نے کہا فقیر کدھر ہے، اس کو بلاؤ۔ وہ حاضر ہوا، ڈرتا کانپتا کہ پتہ نہیں اب کیا اور آرڈر آنے والا ہے، سمجھنا ہے کہ میرا جرم اور قصور بھی کیا ہے۔ پیش ہوا، اس نے کہا وہ فقیرہ، اس نے کہا جی حضور۔ اس نے کہا آج کے بعد سویرے میرے مال کے قریب نہیں آنا۔ اس نے کہا جی آپ نہ بھی کہیں تو میں آئندہ انشاءاللہ نہیں آؤں گا، آج آیا تو ماشاءاللہ بڑی عزت کی آپ نے، آئندہ میں ادھر کدھر آؤں گا، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جان کے امان پاؤں تو گزارش ہے، میرا جرم تو بتائیں، مجھے پتہ تو چلے کہ مجھے سارا دن کیوں پکڑا، کیوں مجھے مارا۔ انہوں نے کہا اور جرم کوئی نہیں، اصل میں تم مانگنے والے بھکاری اور غریب لوگ جو ہوتے ہو نا، تم ہوتے ہو منحوس، اور تمہاری نحوست پڑ جاتی ہے۔ صبح سویرے اگر کوئی تم جیسا منحوس بندہ مل جائے سارا دن خراب ہوتا ہے، اس لیے تجھے مارا کہ آئندہ ادھر نہ آ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آئندہ آؤں گا تو نہیں، اجازت ہو تو میں ایک گزارش کروں۔ میں نے کہا ہاں بتا کیا بات ہے۔ اس نے کہا صبح سویرے میں نکلا اپنی جھونپڑی سے بھیک مانگنے کے لیے، آپ نکلے اپنے محل سے سیر کرنے کے لیے، میرا بھی صبح والا ٹائم تھا، آپ کا بھی صبح والا ٹائم تھا، آپ کے متھے میں لگا اور میرے متھے آپ لگے، ایسے ہی ہوا نا جی، آپ کے متھے میں لگا، میرے متھے آپ لگے، آپ سارا دن عیش کرتے رہے، میں سارا دن لتر کھاتا رہا مفت میں۔ بتاؤ منحوس زیادہ میں ہوں یا زیادہ منحوس آپ ہیں؟ جس کے متھے آپ لگے دن تو اس کا برا گزرتا ہے، جس کے متھے غریب لگے اس بیچارے کا کیا ہونا ہے۔
تو یہ بات کہنے کے بعد اس نے بتایا کہ دیکھو نحوست انسان کے اعمال میں ہے، کسی بندے کی ذات میں کوئی نحوست، یہ سارے وہم ہیں۔ سویرے سویرے ادھار نہ دو، سویرے سویرے یہ نہ کرو۔ اچھا بندہ سویرے سویرے جا رہا ہو، پیچھے سے آواز نہ دو، ہوئے ہوئے ہوئے، کیوں جی؟ کہ بس اس نہ بھی سارا کام خراب ہو جائے۔ یہ سب باتیں کب بنی؟ جب عقیدہ کمزور ہوا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہو سبحان اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے میرے محبوب صلی اللہ، بتا دیجیے اپنی امت کے لوگوں کو، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ کوئی ضر، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو اللہ کے بغیر ٹالنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ خیر کا ارادہ کر لے، اگر اللہ فضل کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، ساری کائنات مل جائے، اللہ کے فضل کو روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ سب کہو بے شک، زور سے بولو بے شک۔ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، میری قسمت کے اندر خیر لکھی ہے یا میری قسمت میں دکھ لکھا ہے، من اللہ تعالی، ساری کی ساری خیریں، سارے کے سارے دکھ کس کی طرف سے ہیں؟ وہ خیر دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، وہ دکھ دینا چاہے کوئی دکھ کو ٹال نہیں سکتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے اوپر سوار تھا، نبی پاک آگے بیٹھے تھے، میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے بچے میں تجھے کوئی نصیحت کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو کس سے مانگو؟ جب بھی سوال کرنا ہو تو کس سے کرو؟ اور آگے نبی پاک نے فرمایا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، اس بات کو بھی جان لے، ساری کائنات جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے، ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے، اِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، نفع وہی پہنچے گا جو تیرے اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر ساری کائنات اکٹھی ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تجھے کوئی دکھ پہنچانا چاہے، دکھ بھی وہی پہنچے گا جو تیرے اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ رب نہ چاہے تو کوئی کسی کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ قرآن کے اندر عقیدہ سمجھاتے ہیں، او دنیا والوں، مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، اگر رب العالمین رحمت کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے کھول دے، ساری کائنات الٹی لٹک جائے، اللہ کی رحمت کو کوئی ٹال اور روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ کریم نہ دے، ساری کائنات والے سفارشیں شروع کر دیں، وہ نہ چاہے کوئی کچھ دے بھی نہیں سکتا۔ اے بندے تو کیوں وہم کے اندر مبتلا ہوا ہے؟ کبھی بلی کو دیکھ کر رک گیا، کبھی اپنی نظر بد اتارنے کے لیے جوتا تو نے گاڑی کے ساتھ باندھ لیا، کبھی مکان کے اوپر ہانڈی الٹی کر کے رکھ دی، کبھی بچے کے اوپر تم نے یہاں سرمے کے کالے نشان لگا دیے، کبھی ہاتھ کے اندر کالے کڑے اور دھاگے پہن لیے، یہ بچائے گا وہ بچائے گا، یہ حفاظت کرے گا وہ حفاظت کرے گا، کبھی بیٹے کی شادی سفر کے مہینے میں کرنے سے ڈر رہا ہے نقصان نہ ہو جائے، جناب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو ڈر رہا ہے سفر میں پیدا نہ ہو کہیں بلائیں نہ پڑ جائیں، یہ کہاں سے تو نے عقیدہ بنایا؟ یہ کس نے تیری تربیت کی؟ میری تربیت تو قرآن نے کی، میری تربیت تو میرے نبی نے کی، میرے نبی نے فرمایا گھر سے قدم باہر رکھو تو کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ، باہر قدم رکھنے کے بعد کہے میں نے اللہ کا نام لیا ہے اور میرا بھروسہ بھی کس کی ذات پر ہے؟
بولو کس کی ذات پر ہے؟ اگر رب نہ چاہے کوئی مجھے دکھ نہیں پہنچا سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں اگر اللہ نے میرے نقصان کا فیصلہ کر لیا پھر کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ ارے اللہ کی ذات پر یقین کر بندے، پڑھ اللہ کا قرآن، کر مطالعہ، دیکھ اللہ تعالیٰ تجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کریم جس نے عرفات کے میدان میں روتے ہوئے آدم کے آنسو پوچھ لیے تھے، بتا وہ اللہ تیری حفاظت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بتا بھلا نوح علیہ السلام کی کشتی کو دریا کی موجوں میں اور پانی کی موجوں میں بچانے والا کون ہے؟ اللہ کا نام زور سے لیں، کون ہے بچانے والا؟ نوح علیہ السلام کے سفینے کو پار لگانے والا کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنانے والا کون؟ اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے محفوظ رکھنے والا کون؟ اور جناب 9 گنڈے صالح علیہ السلام کے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان 9 کے 9 کو زمین کے اندر دھنسا کے اپنے نبی صالح کی حفاظت کرنے والا کون؟ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے عذاب لے کر آئے، خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے، قوم لوط ٹوٹ پڑی ان کے گھر کی طرف، لوط علیہ السلام کی ان گنڈوں سے حفاظت کرنے والا کون؟ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، وہاں یعقوب علیہ السلام کو بھی پتہ کوئی نہیں کہ یوسف کہاں گیا ہے، کنویں کے اندر ڈال کر بھائی چلے گئے، پھر کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دینے والا کون؟ اور یعقوب علیہ السلام روتے روتے آنکھوں سے بینائی چلی گئی، پھر کرتا جناب مصر سے چلتا ہے، خوشبوئیں کنان کے اندر پہنچا کر باپ بیٹا کو ملا دینے والا کون؟ اور جناب یہودیوں نے سولی تیار کر لی، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کا فیصلہ کر لیا۔ قرآن سمجھاتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو میرے عیسیٰ کو قتل کر سکے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ سولی کے پھندے سے بچا کر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھانے والا کون؟ ہجرت کی رات ہے، میرے نبی گھر کے اندر ہیں، باہر لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، سارے مل کر حملہ کریں گے۔ وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ ادھر وہ تدبیر بنا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر کے سارے مل کر آپ کو شہید کر دیں گے، ادھر اللہ فیصلہ کر چکا ہے اپنے محبوب کی حفاظت کرنے کا۔ وہ تلواریں لے کر کھڑے رہ گئے، ان کے بیچ میں سے اپنے نبی کو محفوظ کر کے نکالنے والا کون ہے؟ اور جب غار ثور کے اندر پہنچے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب غار ثور کے اندر پہنچے، ایک ابو بکر میرے نبی کے ساتھ ہے، باہر دشمن غار کے دہانے پر آ گئے، میرا نبی کہہ رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، میرے ساتھ میرا اللہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر کو دشمن کی نگاہوں سے غار ثور کے اندر بچانے والا کون ہے؟ نبی پاک غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹے، تلوار آپ نے لٹکا دی وہاں درخت کے ساتھ، ایک کافر بے ایمان آیا، تلوار آپ کی اتار کر آپ کے اوپر سونت کر کھڑا ہو گیا، اور سونتنے کے بعد للکار کے آپ کو کہہ رہا ہے من یمنعک منی، یہ بتاؤ کون بچائے گا آپ کو مجھ سے، کون آپ کی حفاظت کرے گا؟ میرے نبی نے بڑے اطمینان سے فرمایا اللہ، میری حفاظت تو میرا اللہ کرے گا۔ وہ اتنا کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، میرے نبی نے تلوار کو اٹھا لیا، آپ نے اس پر تلوار کو سونتا اور فرمایا میں یعصمک منی، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ لگا منتیں کرنے، آپ نے صحابہ کو بلا کر فرمایا اے میرے صحابہ، اس نے میرے اوپر تلوار سونتی تھی، مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، اب اس کو کون ہے، اس کو کون بچانے والا ہے؟ میرے بھائیوں، دشمن کی تلوار سے اپنے نبی کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟
زور سے بولو کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 بدر کے اندر لے کر گئے، 1000 کے لشکر کو شکست دے کر 313 کو فتح دینے والا کون ہے؟ احد کے میدان میں جب کفار نے اعلان کیا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا کوئی نہیں، نبی پاک نے کہا صحابہ کرام سے تم جواب دو اور کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کار ساز ہے تمہارا اللہ مددگار جو کوئی نہیں ہے۔ اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا فتح اور شکست دینے والا کون ہے؟ فتح مکہ والے دن جب میرے نبی فاتح بن کے جا رہے تھے، کل اسی مکہ سے روتے ہوئے گئے تھے، اللہ نے تسلی دے کر فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے محبوب رونے کی ضرورت نہیں ہے، جس مکہ سے آپ روتے ہوئے جا رہے ہیں ان قریب میں اللہ فاتح بنا کر اسی مکہ میں آپ کو لے کر آؤں گا۔ آج سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، اپنے نبی کو فاتح بنا کے مکہ میں لانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر عقیدہ بنانا، اسلام آباد کے مسلمان تم بھی عقیدہ بنا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ دکھ دینا چاہے اللہ کے دکھ کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر وہ فضل دینا چاہے اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کہو سبحان اللہ۔ عقیدہ یہ بنائیے سفر کا مہینہ ہو یا سویرے ادھار لینے والا آ جائے یا راستے میں سویرے سویرے کوئی مل جائے، ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بچہ ہوا ساتھ جناب اتنی بڑی چھری رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جن چھری سے ڈریں گے، نہیں، میرے نبی نے کہا آیت الکرسی پڑھ اور کہے ولا یعودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، وہ تیرے بچے کی بھی حفاظت کر لے گا۔ ایک سوال اور آخری بات اس کا جواب، ایک سوال پیدا ہوتا ہے جتنے واقعات اللہ نے سنائے ہیں میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا ہے اور اشارتاً بیان کیے ہیں، وہ تو سارے نیک لوگ تھے، اللہ کے نبی تھے، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہمارے ساتھ وہ مدد کہاں سے آئے گی؟ رب نے قرآن میں جواب دیا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، ارے تم تقوی اختیار کر، تو بچ شرک سے، تو بچ جہالت کے عقیدوں سے، تو مخلص ہو جا اور نیکی کر، میں اللہ جیسے ان کے ساتھ تھا میں اللہ ویسے تمہارے ساتھ بھی ہوں گا۔ جی تم صبر کر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی نا، تو نجات دینے کے بعد اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے میں نے اپنے بندے یونس کو نجات دی، قیامت تک جو بندہ مومن مجھے پکارے گا اسی طرح نجات عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد